أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا قیم آل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ امید جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے کل بھی آپ کو پانی کی پینے کے آداب کے حوالے سے معصومین علیہ السلام کے فرامین سنائے ہیں، تو آج دوسری ویڈیو میں اس کے لیے بنا رہا ہوں کہ معصومین علیہ السلام کا ایک فرمان اور بھی ہے کہ حضرت سے منقول ہے کہ روئے زمین کے تمام پانیوں سے آب زمزم بہتر ہے، یعنی روئے زمین میں جو پانی ہے اس میں سب سے جو افضل پانی ہے وہ ہے آب زمزم، اور آب برہوت جو یمن میں ہے وہ روئے زمین کے تمام پانیوں سے بدتر ہے، کیونکہ کافروں کے روحیں وہاں وارد ہوتی ہیں اور دن رات معذب رہتی ہیں۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سب سے جو اچھا پانی ہے وہ آب زمزم ہے، اور سب سے جو بدترین پانی ہے دنیا کا وہ ہے وادی برہوت، جہاں منافقین کی، منکرین کی، کافرین کی روحیں جاتی ہیں اور ان پر عذاب ہوتا ہے۔ تو مومنین کی جو روح ہیں وہ وادی سلام میں جاتی ہیں، اور جو منافقین کی روح ہیں وہ جاتی ہیں وادی برہوت جو یمن میں ہے، اس کا پانی بھی بدتر ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ آب زمزم جس درد کے لیے پیا جائے دوا ہے، یعنی جو بھی درد ہو جسم میں، جو بھی بیماری ہو، آب زمزم پینے سے وہ شفا مل جاتی ہے معصوم کے فرمان کے مطابق۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آب زمزم ہر مرض کے لیے شفا ہے، یعنی جو بھی مرض ہو آب زمزم کا جو پانی ہے وہ آپ اس نیت سے پئیں کہ مجھے یہ فائدہ ہو، تو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ فائدہ آپ کو مل جائے گا۔ تو دوسری روایت میں ہے کہ جس مطلب کے لیے پیا جائے وہ مطلب حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ می کا پانی یعنی بارش کا پانی پیو کہ وہ بدن کو پاک و صاف کرتا ہے اور بیماریاں اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ مومنین کرام، بارش جب بھی آئے تو آپ کوشش کیا کریں کہ وہ بارش کا پانی جو ہے کسی برتن میں لیں اور پیا کریں۔ معصوم کا فرمان ہے کہ اس کے ساتھ بدن جو ہوتا ہے پاک صاف ہوتا ہے اور بیماری ختم ہو جاتی ہے، جو بھی بیماری ہے آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے سے پیئے کہ میری یہ بیماری ہے ختم ہو جائے، تو وہ بارش کے پانی سے ختم ہو جائے گی۔ مصارف سے روایت ہے کہ ایک شخص ہمارے دوستوں میں سے مکہ معظمہ میں بیمار ہو کر بے حال ہو گیا۔ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جا کر اس کا حال عرض کیا۔ فرمایا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اس کو کعبۃ اللہ کے پرنالے کا پانی پلا دیتا۔ میں نے اس پانی کی تلاش کی مگر کہیں نہ ملا۔ اتفاق سے ایک ابر آیا، کڑک اور چمک پیدا ہوئی، پھر میंہ برسا۔ میں ایک پیالہ پرنالے کے پانی سے بھر کر بیمار کے پاس آیا، اس کا پانی تھا، پینا تھا کہ وہ آرام آ گیا۔ یعنی دیکھیں مومنین کہ معصوم کے فرمان ہے، یہ ایک بندہ مومن بیمار تھا، تو وہ معصوم نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو خانہ کعبہ کے پرنالے کا پانی ہے وہ لے آئیں اور اس سے پلائیں اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس بندے نے ایسا ہی کیا، وہ پانی جب پلایا تو وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس لڑکے کا گلہ آب فرات سے اٹھایا جائے وہ ہم اہل بیت کے دوستوں میں سے ہوگا۔ یعنی مومنین جو گھٹی ہوتی ہے بچے کو دی جاتی ہے، وہ اگر آب فرات سے کی جائے یعنی فرات کے پانی سے کی جائے تو مولا کا فرمان ہے کہ وہ ہم اہل بیت کا دوست ہوگا۔ یہ بھی فرمایا کہ دو پرنالے بہشت کے برابر دریائے فرات میں گرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے اور دریائے فرات کے درمیان بہت بڑا فاصلہ بھی ہوگا تو بھی میں حصول شفا کے لیے اس دریا پر جاؤں گا۔ یہ آب فرات یعنی نہر فرات کا جو پانی ہے اس میں بھی شفا ہے، اس کے ساتھ بچوں کو گھٹی دیا کریں۔ اور معصوم کا فرمان ہے کہ دو پرنالے ہیں جو جنت کے ہیں، وہ آب فرات میں گرتے رہتے ہیں۔ تو دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر میں پاس رہتا ہوتا تو ہر صبح و شام دریائے فرات پر جانا پسند کرتا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر اہل کوفہ اپنے بچوں کے گلے آب فرات سے اٹھاتے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب کے سب مومن ہوتے۔ مومنین کرام، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، جناب مولا امیر المومنین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ جو بچے کا جو گلہ اٹھایا جاتا ہے، جو گھٹی دی جاتی ہے، وہ آب فرات کی دی جائے تاکہ بچے آپ کے مومن پیدا ہوں، مومن بنے بڑے ہو کے۔ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک فرشتہ ہر رات کو آتا ہے اور 3 مسکال مشک بہشت
یعنی بہشت کی جو خوشبو ہے، مشک ہے، آب فرات میں ڈال جاتا ہے. اور کوئی نہر شرق و غرب دنیا میں ایسی نہیں جس کی برکت نہر فرات سے زیادہ ہو. تو بہت سی احادیث میں وارد ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان گرم پانیوں سے شفا طلب نہ کرو جو پہاڑوں میں ہوتے ہیں اور جن میں گندک کی بو آتی رہتی ہے. یہ بھی فرمایا کہ ان کی گرمی جہنم کی گرمی سے ہے. تو حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری ولایت اور دوستی تمام پانیوں پر عرض کی گئی. جس پانی نے قبول کر لی شیریں خوشگوار ہو گیا، اور جس نے قبول نہ کی وہ کھاری اور تلخ رہا. مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور ان معصومین علیہ السلام کی ولایت ہر جنس پر پیش کی گئی، اور جس جنس نے مثلا پانیوں پر بھی جو ہے وہ بھی مولا علی علیہ السلام کی ولایت پیش کی گئی. جس پانی نے اقرار کیا وہ شیریں اور میٹھا ہو گیا، اور جس نے انکار کیا وہ کھارا ہو گیا. تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس بات کو مکروہ جانتے تھے کہ کوئی شخص کڑے ہوئے پانی سے اور اس پانی سے جس میں گندک کی بو آتی ہے طلب شفا کرے. یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے وقت سب پانی کو بلایا، سب نے حضرت کا کہنا مانا سوائے آب طلب اور اس پانی کے جس میں گندک کی بو آتی تھی، بس آپ نے ان دونوں پر لعنت کی ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مصر کے نیل کا پانی دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. دریائے نیل کا جو پانی ہے وہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ٹھنڈا پانی حرارت کو پرد کر دیتا ہے، سفرا کو ساکن کرتا ہے، طعام کو معدے میں گلاتا ہے، تاب کو زہر کرتا ہے. فرمایا کہ جوش کیا ہوا پانی ہر درد کے لیے نافع ہے اور کسی طرح نقصان نہیں پہنچاتا. یعنی جو ابلا ہوا پانی ہوتا ہے وہ پینا جو ہوتا ہے وہ ہر درد کے لیے نافع ہوتا ہے، یعنی نقصان نہیں پہنچاتا. تو آگے ہے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب تو رات میں پانی پینا چاہے تو پانی کے برتن کو حرکت دے اور یہ کہے. مومنین کرام، یہ چھوٹا سا ایک عمل ہے کہ جب رات کو پانی پیے تو معصومین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ یا ما زمزم و ما فرات یقرأک السلام. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پانی، اے پانی، زمزم اور فرات کے پانی تجھ کو سلام کہتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ جب رات کو پانی پیئے تین مرتبہ یہ پڑھے، علیک السلام من ماء زمزم و ماء الفرات، یعنی تجھ پر آب زمزم اور آب فرات کا سلام ہو. مومنین کرام، دن کو جو پانی ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے، اور رات کو جو پانی پیتے ہیں وہ بیٹھ کر پینا چاہیے. تو حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے پر زیادہ پانی پینا کوئی نقصان نہیں کرتا، لیکن جب معدہ خالی ہو تو زیادہ پانی مت پیو. یعنی معدہ خالی ہو تو پانی کم پینا چاہیے، اور کھانے کے دوران جو پانی ہوتا ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص 2 چمچے کھانا کھائے اور اس پر پانی نہ پیے تو مجھے تعجب ہے کہ اس کو معدہ پھٹ کیوں نہیں جاتا. یعنی پانی کھانے کے دوران پینا چاہیے، اگر نہیں پیتے تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کا معدہ پھٹ کیوں نہیں جاتا جو کھانا کھانے کے دوران پانی نہیں پیتا. تو بہت سی حدیثوں میں وارد ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا اچھا ہے، اور افضل یہ ہے کہ 3 مرتبہ کر کے پی جائے، یعنی 3 سانسوں میں پانی پینا چاہیے. دن کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے اور رات کو بیٹھ کر پینا چاہیے. آخری فرمان میں آپ کے سامنے ملاحظہ کرتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ دن میں کھڑے ہو کر پانی پینا طعام کو ہضم کرتا ہے. یعنی دن کو پانی کھڑے ہو کر پینا جو کھانا ہوتا ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے، اور رات کو کھڑے ہو کر پانی پینے سے پات اور سفرا کی زیادتی ہوتی ہے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا قوت بدن اور صحت جسم کا باعث ہوتا ہے. تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ رات کے وقت کھڑے ہو کر پانی مت پیو، ورنہ اس سے کوئی ایسا درد پیدا ہو جائے گا جس کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں کہ خدا آرام کر دے. یعنی رات کو پانی جو ہے کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے، اس لیے کہ جسم میں ایسا درد مولا نے فرمایا کہ پیدا ہوگا جس سے اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا. اگر اللہ شفایت دے تو وہ شفا مل جاتی ہے، وگرنہ اس کی کوئی علاج نہیں ہے. مومنین کرام، یہ تھے پانی پینے کے آداب. کل بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، آج بھی میں نے کوشش کی ہے کہ معصومین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کو بتایا جائے.
تو مومنین کرام کوشش کریں، اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں اور زندگی بڑھانا چاہتے ہیں تو معصومین علیہ السلام کی جو روزمرہ کی ضروریات ہے اس کے مطابق جو احادیث ہیں تو اس پر عمل کرنے کی مولا آپ کو توفیق دے۔ اور السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔